بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا اجابت السائلین ان عقائد المسلمین کے اسباب کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے پڑھا تھا، کچھ تمہیدی گفتگو تھی اور ایک دو آیت بھی پڑھی تھی دلائل کے طور پر، تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہ لیکچر نامکمل تھا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غنی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کو حلال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کو حرام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ تو آیات کے حوالے سے کچھ آیات ہم نے پڑھی تھیں، تو اسی کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغنی من یشاء باذن اللہ کما قال تعالی کما قال اللہ تعالی وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرتے ہیں، حضور مالدار فرماتے ہیں، من یشاء جس کو چاہیں، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ حضور کسی کو مالدار کرنا چاہیں، غنی کرنا چاہیں تو اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ، کہ ان کو برا نہیں لگا، ان کافروں کو برا نہیں لگا مگر یہ کہ اللہ نے ان مومنوں کو غنی کر دیا۔ اغناہم اللہ، اللہ نے ان مومنوں کو غنی کر دیا، ورسولہ من فضلہ، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنے فضل سے ان مومنوں کو غنی کر دیا۔ تو فضل ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اس کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل سے ان کو غنی کر دیا، یا رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غنی کرتے ہیں، تو یہ حضور کو اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہیں عطا کر دیں اور جس سے چاہیں منع کر دیں، کہ حضور جو چیز دینا چاہیں جس کو تو دے سکتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں 3 آیات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی من یشاء ویمنع من یشاء باذن اللہ تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں، دے دیں، ویمنع من یشاء اور جسے چاہیں منع کر دیں، روک دیں، باذن اللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے۔ قال ربنا جیسے کہ ہمارے رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے، وما آتاکم الرسول جو تمہیں رسول دے، فخذوہ تو تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے رسول تمہیں منع کرے، نہا کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل بنے گی، اور اس کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو جس چیز سے تمہیں منع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فنتہو تم اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، کسی چیز سے منع کرنا چاہے تو منع کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد دوسری آیت بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اگر وہ راضی ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا، ما آتاہم اللہ جو ان کو اللہ نے عطا کیا، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اگر اس پر وہ راضی ہو جاتے، ورسول ہو اور اللہ کے رسول نے جو ان کو عطا کیا تو وہ اس پر راضی ہو جاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا
کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری آیت ہے، کہتے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دے گا۔ تو ان تین آیات سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا رسول بھی دے سکتا ہے، اللہ کی ذات کی اجازت سے اور اذن سے، حضور منع بھی کر سکتے ہیں، حضور عطا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو حلال کرنا چاہے، جائز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور اگر کسی چیز کو، کسی کام کو حرام کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور کو پاور اللہ نے دیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِلُّ أَشْيَاءً وَيُحَرِّمُ أَشْيَاءً بِإِذْنِ اللہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور چیزوں کو حرام فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے۔ کما قال عز وجل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ لَكُمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ رسول تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، اور ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے، اور وہ رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر حرام اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو اچھے کام ہوتے ہیں تو ان کو حلال کر دیتے ہیں، اور جو برے کام ہوتے ہیں، جو بری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو حضور کو یہ پاور اللہ کی جانب سے اختیار حاصل ہے کہ حضور کی چیزوں کو حلال اور حرام کر سکتے ہیں، فرما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلائل تھے، جو ہے وہ یہ دلائل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر قرآن پاک سے۔ اب دلائل بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر احادیث سے۔ احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات پر دلائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَلِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم خیارات تثبت تثبت بالآیات کما مر و بالاحادیث، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیارات ہیں جو آیات سے ثابت ہیں، جیسا کہ گزرا، و بالاحادیث، اور احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ فمنہا، اب احادیث بیان کریں گے، فمنہا، ان احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہیں کہ یہ روایت بھی ہے کہ انہو قال الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، کہ خبردار، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کیا وہ اس کی مثل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، یعنی حضور کا حرام کرنا کسی کام کو یہ اللہ کے حرام کرنے کی طرح ہے، گویا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضور کا حرام کرنا یہ اللہ کا حرام کرنا ہے، کیونکہ حضور بِإِذْنِ اللہ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں۔ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجہ، اس روایت کو امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت بیان کرتے ہیں وَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال إِنَّا إِبْرَاحِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا اور بے شک میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ مسجد نبوی مدینہ یہ حضور نے حرم بنایا ہے، اور مکے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، تو ہم کہتے ہیں نا حرمین طیبین، تو حرمین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس سے مکہ اور مدینہ یہ دونوں مراد ہوتے ہیں، تو یہ دونوں حرم ہیں۔ مکۃ المکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور مدینۃ المنورہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا، تو یہ حضور کو اختیار حاصل ہے کہ حضور کسی بھی شہر کو اگر حرم بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، یہ ہوگا۔ اب
آگے حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نماز کو ساکت فرمایا کہ ایک شخص تھا، حضور نیا نیا اسلام لا رہا تھا، تو حضور کو کہا کہ حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے وہ ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نمازیں 5 نہیں پڑھوں گا، میں 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو حضور نے اس سے 3 نمازیں جو ہے وہ ساکت کر دیں۔ کہتے ہیں وَمِنْ اِخْتِيَارِهِ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَسْقَطَ عَنْ رَجُلٍ 3 صلوات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سے ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے 3 نمازیں ساکت فرمائیں۔ حضور نے 3 نمازیں ایک شخص کو معاف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض فرما رہے ہیں، لیکن حضور کا اختیار دیکھیں کہ حضور اللہ کی عطا سے 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں معاف کرتے ہیں، 3 نمازیں ساکت کرتے ہیں۔ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ففی مسند احمد، مسند احمد میں ہے کہ انہ ای رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علی انہ لا یصلی الا صلاتین فقبل ذلك منه، کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے اسلام لایا اس شرط پر کہ فاسلم، تو وہ ایمان لے آیا اس شرط پر کہ وہ نہیں پڑھے گا مگر 2 نمازیں، لا یصلی الا صلاتین، وہ نہیں پڑھے گا لیکن 2 نمازیں، تو فقبل ذالک منہ، تو حضور نے اس سے یہ شرط قبول فرما دی اور 3 نمازیں اس سے ساکت کر دی، تو وہ 2 نمازیں پڑھتا تھا۔ پھر آگے چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ بسا اوقات دوسری عبادات کے اندر بھی حضور نے جو ہے وہ کم کیے تھے، بعض ایسے لوگ تھے جن سے کم کیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سے یہ بھی ہے کہ حضور جس کو چاہیں جنت دے سکتے ہیں، حضور جنتی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں وَمِنْ خِيَارَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یؤتی الجنت لمن یشاء، حضور کے خیارات میں سے یہ بھی ہے کہ حضور جسے چاہیں جنت عطا کر دیں، یؤتی الجنت لمن یشاء، جنت دے دیں جس کو چاہیں، حضور کو جنت دینے کا اختیار حاصل ہے۔ فعن ربیعۃ، یہ ہونا تو چاہیے ان ربیعۃ بن، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ربیعۃ پر پیش ہے تو یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ فعن ربیعۃ بن کعب، ابن جو ہوتا ہے وہ ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے، ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، تو ابن پر جو ہے وہ کسرہ آئے گی کیونکہ ربیعہ یہ حالت جر کے اندر ہیں۔ فعن ربیعۃ بن کعب اسلمی، تو ربیہ بن کعب اسلمی سے روایت، تو اسلمی یہ بھی جو ہے وہ مرفوع نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی مقصور ہوگا اسلمی، کیونکہ یہ ربیہ کی صفت بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعراب درست کر لیجئے گا۔ آگے کہتے ہیں قال ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوعہ وحاجتہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات گزاری تھی، ابھی تو میں رات گزار رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غالباً یہ حضور کے ساتھ سفر میں تھے تو حضور کے ساتھ رات گزار رہے تھے، یعنی حضور کے ساتھ رات کے اندر ساتھ تھے۔ تو فاتح تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا بھی وضو ہی، وضو کر کے، وہ حاجت ہی، اور حاجت سے فارغ ہو کر میں آیا۔ فقال علی سل، تو حضور نے مجھے فرمایا سل، مجھ سے سوال کر، یعنی جو مانگنا چاہتا ہے تم مانگو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا یہ فرمانا کس پر دلالت کرتا ہے؟ حضور کا یہ فرمانا حضور کے اختیار پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی تم مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ پاور ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، تو اس نے حضرت ربیہ بن کعب نے جو کہ صحابی ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ مرافقت ساتھ بھی بولتے ہیں اس کو، یا پڑوس کے لیں،
جیسے رفاقت سے ہے، رفاقت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، رفیق مطلب ساتھی، تو ساتھی کر لیں اس کا ترجمہ کہ میں آپ سے آپ کا ساتھ چاہتا ہوں فی الجنت، جنت میں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو صحابی کے اس عرض کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو حضور مجھے جنت عطا فرما دیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے، یعنی جس طرح میں اب آپ اس رات آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ میری یہ رات گزر رہی ہے، تو اسی طرح جنت بھی مجھے عطا ہو اور جنت کے اندر آپ کا ساتھ بھی عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو چیزیں گویا کہ ایک سوال کے اندر آ جاتی ہیں۔ او غیر ذالک، حضور نے فرمایا قال او غیر ذالک، تم اس کے علاوہ کوئی اور مانگو، یعنی حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم جنت میں تو پہلے سے ہی ہو، حضور کے علم میں تھا کہ وہ تو جنت میں پہلے سے ہی، او غیر ذالک تو تم اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ تو حضور نے فرمایا قل تو اس صحابی نے فرمایا قل تو ہوا ذاک یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہوا ذاک، وہی مجھے چاہیے، یعنی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، حضور نے فرمایا تو تم اپنی جان پر کثرت سجود کرو، کثرت سجود کے ذریعے مدد کرو، اعنی علی نفسک، اپنی جان کی، اپنے نفس کی مدد کرو، بکثرت، زیادہ سجدے کرنے کے ساتھ، یعنی جب تم زیادہ نمازیں پڑھو گے، زیادہ عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا گویا کہ جنت کی گارنٹی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور آیات اور احادیث میں ہیں، عشر مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کے حضور نے نام لے کر فرمایا کہ فلاں بھی جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تو جتنے بھی صحابہ ہیں 10 صحابہ تھے تقریباً جن کے نام لے کر حضور نے فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ غالباً 3 مرتبہ جنت خریدی، جنت حاصل کی، تو حضور اپنی عطا سے یہ جنت دے سکتے ہیں۔ تو رواہ مسلم و ابو داود، اس روایت کو امام مسلم اور امام ابو داود نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ ومن خصائصی علیہ الصلوۃ والسلام ومن وخیارته انه كان يخصص من يشاء بما شاء من الاحکام، حضور کے خصائص میں سے یہ بھی ہیں، حضور کے اختیارات میں سے یہ بھی ہے کہ حضور جس کے لیے جو احکام چاہیں خاص کر سکتے ہیں۔ یخص یخ کان یخص کان یخص من یشاء، جس کے لیے حضور چاہیں خاص کر سکتے ہیں، بما شاء من الاحکام، احکام میں سے جو حکم چاہیں کسی کے لیے بھی خاص کر سکتے ہیں۔ کجعلہ شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، جیسے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 شخصوں کی گواہی کے برابر بنانا، جعلہ حاضمین کا مجھے حضور ہیں، حضور کا جیسے حضور کا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 لوگوں کی گواہی کے بدلے میں 2 لوگوں کی گواہی کے برابر بنانا، کہ حضور نے فرمایا کہ خزیمہ، آگے حدیث آ رہی ہیں کہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہے تو کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، جیسے نکاح کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی 2 گواہوں کا ہونا لازمی ہے، لیکن اگر حضرت خزیمہ ایک گواہی دے دیں تو ان ایک کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضور نے کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کب کیا اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وعن عمارۃ بن خزیمۃ بن ثابت، یہاں پر بھی عمارہ تب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر عن آ رہا ہے، اور عن یہ حرف جارہ ہے، حرف جارہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ رفع نہیں ہونا چاہیے، عمارت تب نے حالت جریمی ہوگا، لیکن اس کو جو ہے وہ فتحہ آئے گی، عمارت تبنی خزیمہ تبنی ثابت، عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے، جو کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان ابی، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت خزیمہ سے روایت کرتے ہیں
کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا فرسن من سوا ابن حارث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا بن حارث، یہ ایک بندے کا نام ہے، سوا بن حارث سے گھوڑا خریدا، فرسن ایک گھوڑا خریدا، فجحدہ، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں تمہیں پیسے بعد میں دیتا ہوں، میں تم سے یہ خرید رہا ہوں لیکن تم نے کسی کو کہنا نہیں ہے، کسی کو دینا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ اس کی نیت تبدیل ہو گئی، لیکن حضور کو جو ہے وہ اس نے پہلے کہا تھا۔ تو کہتے ہیں فجحدہ، تو اس نے پھر انکار کر دیا، فشہد لہ خزیمۃ بن ثابت، پھر ان کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خزیمہ بن ثابت نے گواہی دے دی، حالانکہ اس سودے کے درمیان، اس عقد کے درمیان جب ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت خزیمہ موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے گواہی دی کہ سرکار علیہ صاحب والسلام نے ان سے جو ہے وہ گھوڑا خریدا ہے اور یہ انہوں نے دے دیا ہے ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملک علی الشہادت، کہ اے خزیمہ تمہیں کس چیز نے گواہی پر ابھارا، ولم تکن معہ حاضرا، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ تم میرے ساتھ حاضر نہیں تھے، تم میرے ساتھ موجود نہیں تھے، تم پھر بھی گواہی دے رہے ہو، تو تمہیں کس چیز نے گواہی دینے پر ابھارا؟ تو کہتے ہیں قال صدقت کہ لما جئت به وعلمت انک لا تقول الا حقا، کہ یا رسول اللہ صدقت کہ میں نے آپ کی تصدیق فرمائی ان چیزوں میں، اس بات میں جو آپ لے آئے، یعنی جو دین آپ لے آئے، تو میں نے اس دین میں آپ کی تصدیق فرمائی کہ آپ سچ ہیں، آپ نے سچا دین لے آئے ہوں۔ تو وعلمت انک لا تقول الا حقا، اور میں جان چکا ہوں کہ آپ نہیں کہتے مگر سچ، آپ سچ ہی کہتے ہیں، آپ حق ہی بات کہتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کہا ہے کہ میں نے ان سے خریدا ہے تو آپ نے خریدا ہوگا، آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد لہ خزیمۃ او شہد علیہ فحسبہ، کہ جس کے لیے حضرت خزیمہ گواہی دے، یا راوی کا شک ہے، او شہد علیہ، یا جس پر حضرت خزیمہ گواہی دیں تو فحسبو، تو اسے وہ گواہی کافی ہے۔ اب دو لوگوں کی گواہی کی حاجت نہیں ہے، حضرت خزیمہ کا جو ہے وہ اکیلے کا گواہی دینا دو لوگوں کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ اصول حدیث کی ایک کتاب، اصول فقہ کی ایک کتاب ہے حسامی، جو کہ آپ بڑے درجوں کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس کی کافی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا غرض یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بھی جو بھی حکم، کسی بھی حکم کو خاص کرنا چاہیں تو وہ خاص کر سکتے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گواہی والا حکم خاص فرمایا۔ ومن، ٹھیک ہو گیا، آگے اب بیان کرتے ہیں۔ چلیں اس کو اگلے درس کے اندر دیکھتے ہیں، اس کی حدیث کے پاس تھوڑی سی وضاحت زیادہ ہوگی، تو میں دوسرے لیکچر کے اندر اس کو بیان کرتا ہوں۔